اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت و رتبہ سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، مسجد حرام کو تمام مساجدوں پر، یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں پر، اسی طرح 15ویں شعبان کو شعبان المعظم کے دوسرے ایام پر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت و رتبہ سے نوازا ہے۔ یوں تو شب برات کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس رات سورج ڈوبنے سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے آواز دیتے ہیں، ندائیں آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے بخش دیا جائے، ہے کوئی گناہ سے توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو قبول کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے روزی دی جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ اسی طرح پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آواز دیتے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو لوگ اس رات کو قیام کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں۔ شب برات کے حوالے سے ایک مشہور حدیث پاک ہے، حدیث طویل ہے لیکن مختصراً بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اچانک حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ میں حضور کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرتے پایا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، اے عائشہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے؟ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب مدینے میں سب سے زیادہ بنو کلب جو ہے بکریاں پالتے تھے، یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ رات نصیب ہو، یعنی شب برات کی رات 15ویں شعبان کی رات میسر ہو، اسے چاہیے کہ اپنی تمام مصروفیات سے الگ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس رات کو وقف کر دے، یعنی اس رات عبادت میں گزارے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ 15ویں شعبان کو آپ کیا کرتے تھے، آپ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا تھا۔ ایک حصے میں اپنے نانا جان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا تھا، دوسرے حصے میں استغفار، اور رات کے آخری حصے میں نمازیں پڑھتا تھا۔ اور اس رات میں نوافل کے ساتھ ساتھ اس رات میں آپ زیادہ سے زیادہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، چونکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے نا کہ جس سے بلائیں دور ہوتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے۔ درود شریف سے روح میں تازگی آتی ہے۔ درود شریف کے حوالے سے بہت سارے حدیث پاک ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجے کو بلند فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی جو صورتیں مختلف ہے۔ رزق کے حلال کا میسر ہونا یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ رزق میں برکت بڑھ جانا، نیک اولاد کا ملنا، موقع پر بارش ہونا، دنیا میں عزت حاصل ہونا، مال و دولت میں اضافہ ہونا، سکون قلب کا میسر ہونا، مصائب اور مشکلات سے چھٹکارا پانا، حتیٰ کہ جتنے بھی دنیا و آخرت میں فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں ان سب کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے زمرے میں ہے۔ تو چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے۔ اور اخیر میں بتاتا چلوں کہ یہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔
لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، مشرکین ہے، یا پھر جن کے دلوں میں بغض ہے، یا پھر جو شخص رشتہ داریاں ختم کرتا ہے، تکبر کرنے والا شخص، والدین کے نافرمان، یا پھر جو شخص شراب کے عادی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ ہاں، یہ رات مبارک رات ہے، توبہ والی رات ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اس رات سب سے پہلے استغفار کرے، توبہ کرے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، آنسو بہائیں اور سچی توبہ کر لے کہ آج کے بعد سے ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔